بتائیے گا اس وقت گورنمنٹ کے پاس کیا معلومات ہیں اس سارے واقعے سے متعلق؟ جی بالکل، آج صبح یہ افسوسناک واقعہ ایف سی ہیڈ کوارٹر کے گیٹ پہ پیش آیا، جس میں ایک خودکش حملہ آور اور ابھی تک ہمارے 3 نوجوان اس میں شہید ہو چکے ہیں، اور تقریباً تمام چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں، اور 5 ہمارے زخمی ہیں جو اس وقت LRH ہاسپٹل میں خطرے سے باہر ہیں، ان کو وہاں پہ ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اور علاقے کی کلیئرنس کے حوالے سے یہ بتائیے گا کون سے روٹس بند کیے گئے ہیں اور کلیئرنس اس وقت جاری ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو مین ان کا گیٹ جو ہے ایف سی ہیڈ کوارٹرز کا، یہ وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جو مین جو روڈ ہے وہ اس وقت بلاک ہے، وہاں پہ آپریشن بھی جاری تھا، اب تو تقریباً کلیئر ہو گیا ہے۔ ایک افسوسناک واقعہ ہے جو صبح 8:11 پہ پیش آیا، اور انشاءاللہ صوبائی حکومت جو ہے وہ اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے، جو اور ایسے بزدلانہ حملوں سے قوم کو خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس اور سیکورٹی فورسز بہادری سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے، دہشت گردوں کے مضمون مذاہب کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور شفیع ذرا ہمیں یہ بھی بتائیے گا، ظاہر ہے صوبہ ہائی الرٹ تو ہے، بٹ اس طرح کے حملے بتاتے ہیں کہ یہ حملہ آور جو ہیں ان کے کیا ارادے ہیں؟ ظاہر ہے خودکش حملہ آور، بڑا پاکستان نے قربانیاں دی ہیں، 2007-8 کا پورا ٹائم اگر ہم یاد کریں آن ورڈز تو بڑی شہادتیں ہوئی ہماری عوام، ہمارے جوانوں کی، اور ظاہر ہے بڑا نقصان ہوا، بڑی مشکل سے ہم اس امن کی طرف آئے ہیں۔ واٹ از اے وے فارورڈ؟ کیا ہونا چاہیے اس دہشت گردی کے خلاف؟ دیکھیے، سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ صوبائی حکومت بھی اور وزیر اعلیٰ صاحب خود بھی اس بارے میں سیریسلی بڑے کنسرن ہے اس بارے میں۔ ابھی ہمارا امن جرگہ بھی ہوا، جرگے کے بعد کارروائی، یہ دوسری تیسری کارروائی ہو رہی ہے، اور پشاور میں ایسی کارروائی بالکل ایک افسوسناک واقعہ ہے، لیکن صوبائی حکومت بالکل الرٹ ہے۔ جس طریقے سے اس حملے کا ناکام بنایا گیا ہے، اس میں صوبائی حکومت جو ہے وہ عوام کی جان و مال کی تحفظ کے لیے پوری طرح پرعزم ہے، اور دہشت گردوں کے جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پولیس اور سیکورٹی فورسز نے بہادری سے دہشت گردی کا مقابلہ کر بھی رہی ہے اور آج بھی کیا ہے، تو انشاءاللہ بالکل یہ چیزیں ہمارے کنسرن میں ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب خود ان سب چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ شفیع، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ کتنا ضروری ہے کہ صوبائی حکومت، قبائلی عمائدین، سیکیورٹی ادارے سب ایک پیج پر ہوں اور مؤثر کارروائی کریں، مؤثر جنگ لڑیں دہشت گردی کے خلاف؟ دیکھیے، بالکل دہشت گردی ایک ناصر ہے جس کے خلاف تمام قوم، تمام حکومتیں، تمام صوبائی حکومت، فیڈرل حکومت اور تمام ہے۔ اسی تناظر میں جو امن جرگہ ہوا تھا اس میں تمام پولیٹیکل فورسز کو بلایا گیا تھا، تمام قبائلی عمائدین موجود تھے، اور تمام سٹیک ہولڈرز وہاں پہ موجود تھے، وکلا، سول سوسائٹی، اور تمام جو 15 نکاتی ڈرافٹ آپ کے سامنے آیا ہوگا تو اس میں تمام پولیٹیکل فورسز کے دستخط، ہم اس تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس کی بھرپور کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اور تو شفیع، آپ کو نہیں لگتا کہ اب فیصلہ کن کارروائی کا وقت آ گیا ہے، اور ڈائیلاگ کے آپشن کو بھی ہم نے ایکسرسائز کر لیا، دوحہ، استنبول، اس کے بعد ظاہر آپ نے جرگے کے حوالے سے بھی بات کی، لیکن اب واقعی یہ ٹائم نہیں آ گیا، اور کتنی قربانیاں ہمیں دینی ہیں اور کتنا خون اس زمین نے مانگنا ہے؟ دیکھیے، خیبر پختونخوا تو پچھلے 20 سالوں سے دہشت گردی میں اپنی دہشت گردی کی وجہ سے قربانیاں دے رہی ہے۔ 40,000 ہماری شہادتیں ہوئی، ہمارے لوگ ڈسپلیس ہوئے، اور اس کے پچھلے 20 سال سے یہ جو ناسور ہے وہ خیبر پختونخوا سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ہمیں جی شفیع، جی شفیع، اچھا، شفیع سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، ترجمان ہے کے پی حکومت کے، اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ واٹ از دا وے فارورڈ، اب کیا ہونا چاہیے۔ ہم نے ڈائیلاگ کے آپشن کو بھی ایکسرسائز کر لیا ہے، اور ظاہر ہے جو بھارت کے عزائم ہیں، جس طریقے سے افغانستان کے اندر پراکسی وار لڑا ہے بھارت، اور بھارت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے ساری انسٹرکشنز بھی مل رہی ہوتی ہیں، لیکن انیشیلی ظاہر ہے ابھی تک جو ہمارے پاس رپورٹ آئی ہیں ہم اسی حوالے سے اسی بنیاد پر بات کر رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں جی کہ یہ دہشت گردی کی کارروائیاں ناکام بھی بنائی جا رہی ہیں، ہر محاذ پر ہماری فوج جو ہے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے، چاہے وہ ہمارے FCC کے جوان ہو، چاہے وہ ہماری پولیس ہو، چاہے وہ ہماری فوج ہو، اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے دہشت گردی کے اس افریز سے لڑنے کے لیے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا ہوگا، سب کو ہم آواز ہونا ہوگا، اور سب کو اس کے لیے مل کر ایک ایسا سلوشن نکالنا ہوگا کہ ہم ایک یونائٹڈ، بالکل ایک قوم، متحد قوم کی طرح اس افریز سے لڑ سکیں، اور ہمارے جوان ہر وقت، ہر لمحہ، ہر ٹائم
اس دہشت گردی کا جڑ سے کلا کما کرنے کے لیے تیار ہیں. ہماری فورسز چوکنا ہیں, چوکس ہیں, بر وقت مؤثر کارروائی کرتے ہوئے ان تینوں خارجیوں کو موقع پر ہلاک کیا گیا. اور اطلاعات یہ بتائی جا رہی تھیں کہ یہ تینوں خودکش حملہ آور تھے. ایک نے خود کو اڑایا اور خدا نخواستہ اگر یہ بر وقت کارروائی نہ ہوتی تو جانی نقصان کی اطلاعات بھی آ سکتی تھیں, مگر بر وقت اور مؤثر کارروائی کی گئی. 2 خارجیوں کو موقع پر ہلاک کیا گیا اور ایک نے خود کو اڑا لیا. تو ہماری فورسز چوکنا ہیں اور ہمارے پاک فوج کے جوان, ہمارے ایف سی کے جوان, ہمارے پولیس اہلکار اس قوم کی حفاظت پر مامور ہیں اور ہر لمحہ مامور ہیں اور دہشت گردی کا جڑ سے کلا کما کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پاکستان نے ہمیشہ سے دنیا بھر میں جب بھی اپنے اس مدعے کو اٹھایا ہے کہ کس طریقے سے ہم دہشت گردی سے نبرد آزما ہیں, کس طریقے سے وار آن ٹیرر کے حوالے سے ہم نے کیا کیا قربانیاں نہیں دی ہیں, اور ابھی بھی ہم یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں کہ سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے کو رکنا چاہیے اور پاکستان نے بے انتہا کنٹریبیوشن کیا ہے امن کی خاطر, اس خطے کی امن خاطر, اور پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے, ہمیشہ ڈائلاگ کی بات کی ہے. لیکن جب دہشت گردی کی کارروائیاں جاری رہیں گی تو پھر ان دہشت گردوں کے لیے فیصلہ کن کارروائی بھی ہونی چاہیے. اب ظاہر ہے اس حوالے سے کوششیں کی بھی جا رہی ہیں. ہم نے دیکھا ڈائلاگ کے آپشن کو بھی اپنایا گیا اور وہ بھی ظاہر ہے اس خطے میں امن چاہنے والے جو ممالک ہیں جن میں ہم دیکھ رہے ہیں گلف کنٹریز بھی ہیں, ان کی ماں پر وہ ڈائلاگ کا پروسیس شروع ہوا تھا. لیکن وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا, کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی, وہ امن کی طرف آنا نہیں چاہتے اور لگ رہا تھا کہ افغان حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ڈیسیجن میکنگ پاور ان کے پاس نہیں ہے اور مختلف فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر رہے. اور پھر ہم نے ساتھ میں یہ بھی دیکھا کہ یہ جو فیکٹرز ہیں یہ کہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں, ان کے سٹرنگز کہاں سے ہلتے ہیں, یہ تمام تر ثبوت کے ساتھ پاکستان نے ہمیشہ بات کی ہے. بہرحال یہ واقعہ پیش آیا جسے ہمارے ایف سی نے ناکام بنایا.